ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ سمندر سے اللہ رب العزت نے پار جب پہنچا دیا فرعون اور آل فرعون کو اسی پانی میں غرق کر کے اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمایا۔ تو قوم موسیٰ جب اس سمندر سے پار چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے ایک مچھلی کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے 40 راتوں کے بعد واپس پڑ گئے تو دیکھا کہ قوم مچھلی کی پوجا پرستش شروع کر دی۔ انہوں نے بہت غصے کا اظہار فرمایا اور ساتھ ہی اپنے بھائی ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے بطور سرزنش کے یہ بات کہی کہ تو انہیں پیچھے سے بات سے منع نہیں کر سکتا تھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد قوم نے معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان کو معافی کی توفیق مل جائے اس پر کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے تو تمہیں معاف فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، کتاب سے مراد تورات ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی؟ تورات۔ والفرقان، اور فرقان عطا فرمائی۔ فرقان سے مراد معجزات جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وہ معجزات بے شمار تھے، اور بعض نے کہا فرقان سے مراد تورات بھی ہے، یہ بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان، یہ اللہ نے تورات کیوں نازل کی، یہ فرقان کیوں نازل کی؟ انسان کی رشت و ہدایت کے لیے۔ اسی طرح قرآن آیا، نبی کا فرمان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، تو یہ بھی کس لیے ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ کتابیں نازل فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو تورات دی اور معجزات عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، ایک بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، بس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، تمہاری توبہ ہوگی ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ جیسے ہمارے دین میں ارتداد جو ہے مرتد ہو جانا، مرتد شخص کی سزا کیا ہے، اس کی توبہ کیا ہے؟ کہ اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کرنا ہی اس کی سزا ہے۔ اسی طرح پہلی قوموں میں، پہلے لوگوں میں جو شرک تھا نا، اس کی سزا بھی قتل تھی، اس کی سزا بھی، اگر وہ بندہ شرک کرتا تو اس کی سزا بھی اللہ نے کیا رکھی تھی؟ اس کو قتل کر دیا۔ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو معبود بنا لیا تو اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے کہا کہ توبہ تب قبول ہوگی جب تمہیں سزا ملے، تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ہاتھوں میں خنجر پکڑا دیے گئے اور اللہ نے اچانک اندھیرا کر دیا، روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اندھیرا ختم ہوا تو 70,000 آدمی قتل ہو چکا، 70,000 آدمی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو شرک اتنی بڑی نجاست ہے کہ اس وقت اس سے معافی اور توبہ اس طرح ہوتی تھی جیسے زانی کی سزا رجم ہے، بدل کیا جائے گا، اسی طرح اس وقت شرک کی سزا بھی قتل تھی۔ اللہ پاک فرماتے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کی پروردگار پالنہار کی طرف سے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بڑی رحمت ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے ساتھ، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اتنی نشانیاں دی، سمندر سے پار ہو گئی، فرعون سے نجات ملی، طرح طرح کی اللہ رب العزت نے نوازشات کر دی، پھر بھی ایمان اندر سے نہیں لا، پھر بھی جو ہے شک میں پڑے، کہنے لگے موسیٰ ہرگز ہم تیرے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم اللہ کو واضح دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم خدا کو دیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے گستاخی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جب بندہ کہے نا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ گستاخی ہے، اللہ یہ ایمان ہے، پھر وہ ایمان والا ایمان کہتے اس کو ہے کہ اللہ کو بن دیکھے ایمان لانا، بن دیکھے اس پر یقین کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا حتیٰ نر اللہ جہرا فأخذتهم الصاعقہ، انہیں کڑک نے آگے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہیں۔ یہ 70 قوم میں سرکردہ سردار بڑے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کوہ طور پہ اللہ کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں ایک کڑک آئی تو سارے مر گئے، سب ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ واپس جاؤں گا تو قوم والے کہیں گے تم نے سب کو مار دیا، ذبح کر دیا، یہ سارے قتل کی جو ہے مجھ پر واردات ڈال دی جائے گی، اس نے یہ کیا ہے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اللہ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کی دعا پر ان سب کو دوبارہ زندہ کر، یہ 70 افراد دوبارہ زندہ ہو کے قوم والوں کے پاس آئے۔ اللہ فرماتے فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بار بار اللہ کیا کریں، شکر ادا کرو، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو حدیث دی ہے اللہ اس پر شکر ادا کرو۔ اس وقت ان کو تورات ملی، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ملی، اللہ فرماتے یہ ساری جو ہدایت کی چیزیں ہیں یہ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب وادی طے میں پہنچے نا، صحرا تھا وہ اور ہر طرف گرمی گرمی، سورج کی تپش، کہنے لگے موسیٰ یہاں تو بہت گرمی ہے اور پیچھے جان بچ گئی ہے، شکر ادا کرو۔ فرعون نے تو مار دینا تھا یا پانی میں غرق ہو جانا تھا، جان بچ گئی، شکر ادا کرو۔ کہنے لگے نہیں ہمیں سایہ چاہیے۔ اللہ فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اللہ نے بادل بھیجے جاؤ ان پر سایہ۔ وَأَنزَلْنَا،
अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, अल्लाह फरमाते हम ने उतारा तुम पर मन और सलवा, मन और सलवा खाने के लिए मीठी और नमकीन हर तरह की जो चीजें अता फरमा। मन के बारे में सही जो रवायत मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन क्या है, आप फरमाते मन जो है अल तुमातु मिनल मन्नी व माउहा शिफाउन लिल आइन, सही बुखारी की हदीस है। आप फरमाते जो खुम्बी है ना, खुम्बी ये मन में से, जो मन अल्लाह पाक ने अता किया ना कौम मूसा को, बनी इसराइल को, ये खुम्बी उसमें से है। व माउहा शिफाउन लिल आइन, अगर इसका पानी निकाल के आंखों पे डाल दिया जाए अल्लाह पाक आंखों की शिफा अता फरमाता है, आंखों की तमाम बीमारियां इससे खत्म हो जाती। तो ये खुम्बी जो है उसमें से। और सलवा ये बटेर परिंदे थे जो आते थे उस वक्त, और सहरान में झुंड के झुंड आते तो पकड़ लेते बड़ी आसानी के साथ, और उन परिंदों उन बटेरों को ये खाया करते। तो ये खास इसके बारे में कोई और रवायत नहीं है जो मिलती हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन इसमें से, पर एक दो चीजें मिलती। कुलो मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाते खाओ पाक चीजों में से जो हमने तुमको रिज़्क दिया। वमा ज़लमूना, अल्लाह फरमाते हमने जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये अपने जानों पर खुद जुल्म करने वाले, इन्होंने जुल्म किया अल्लाह के साथ गैरों को शरीक बना करके, बच्चे को माबूद बना के, फिर इनका आपस में एक दूसरे को कत्ल करना, ये हमारा इन पर कोई जुल्म नहीं था, कि इनको इनकी गुनाह की सजा अल्लाह पाक ने। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर जो नवाज़ात की, जो उन पर अपने इनामात की, उसका जिक्र फरमाया, और साथ ही उनकी आदात, उनके जो बुरे खसाइस थे उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेका माफ करने की